أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے دوستو، ہم نے جنات کا گروہ نمبر 1 اور گروہ نمبر 2 پہلے بیان کر چکے ہیں. اب گروہ نمبر 3 سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں. جنات کا تیسرا گروہ یہ قبرستانوں اور اس کے آس پاس علاقے میں پائے جاتے ہیں. یہ قسم کے جنات ہمزاد ہوتے ہیں. یہ انسانوں کے ہمراہ رہنے والے طبی ہمزاد ہوتے ہیں جو ایک انسان کے ساتھ ایک مسلط ہوتا ہے، مستقل ہوتا ہے، جسے ہم ہمزاد کہتے ہیں، ہم نشین کہتے ہیں. یہ انسان کی موت کے بعد جدا ہو کر کچھ عرصہ تک مرنے والے آدمی کے قبر کے آس پاس منڈلاتے رہتے ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں. جو انسان مر گیا، ختم ہو گیا، اسے دفنا ہے، یہ ہمزاد پیچھے اکیلا ہو جاتا ہے اور وہ پھر اس قبر کے آس پاس ادھر ادھر ارد گرد علاقے میں رہتا ہے. تو آپ نے ہندوؤں سے سنا ہوگا، ہندو لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ آدمی مر گیا اور اس کا ہمزاد جو ہے یہ اس کے کسی قریبی آدمی پر مسلط ہو جائے گا. تو اس ڈر کی وجہ سے یہ بغیرت ہندو بندے کو جب بھی بندہ موت میں آتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کو جلا کر ختم کر کے بھاگ آتے ہیں، الٹے پاؤں بھاگتے ہیں، واپس آتے ہیں. اور ہے چوتھا گروہ نمبر 4، یہ شیاطین جنوں کا ہے. یہ شیطان ہے نا، شیطان ابلیس، یہ اس کی نسل کے جن ہیں. یہ زیادہ تر بوچھڑ خانوں، مذبح گاؤں، جہاں مذبح خانے ہوتے ہیں وہاں رہتے ہیں، ان کے پاس رہتے ہیں، آس پاس رہتے ہیں. اور یہ جانوروں کے خون اور ہڈیوں سے اپنی خوراک کو پورا کرتے ہیں. اس لیے حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گوبر اور ہڈی اور کوئلے سے استنجا نہ کریں، کیونکہ یہ چیزیں جنات کی خوراک بنتی ہیں. اور خوراک دراصل یہ ہڈی کوئلہ بے عین ہی خوراک نہیں ہوتے. جو ان سے نکلنے والی فاسفورس کاربن قسم کی خارج ہوتی ہے، وہ والی گیسیں، جو گیس ہوتی ہے، وہ ان کی خوراک بنتی ہے. اور ایسی جگہوں پر جنات کی یہ قسم موجود رہتی ہے جہاں پر مذبح خانہ ہو، جہاں ہڈیوں کا ڈھیر ہو یا کوئلے ہوں، اس طرح کے. اس لیے بعض دفعہ اس انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں جو آدمی ہڈی پر، کوئلے پر اور ایسی جگہ پہ پیشاب کر دے جو ان کی خوراک بنتی ہو، وہاں حاجت رفع حاجت کر دے، تو وہ انسان کو مسلط ہو جاتے ہیں، اس پر تکلیف دیتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں. اور پانچواں گروہ جو ہے، یہ جنات ہوا میں تیرتے ہیں، ہوا میں رہتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، ہوا پہ ہوتے ہیں. اور یہ وہ جنات ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اٹھائے رہتے تھے. اس گروہ کے قسم کے جن کو تسخیر کر لیا جائے، یعنی ان کو اپنے تابع کر لیا جائے، تو یہ عامل کو ہوا میں اڑاتے ہیں، گھماتے پھراتے ہیں اور دوسرے ملکوں کے سیر کراتے ہیں بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ویزے کے. ایسا عامل جو ان کو تسخیر کر لے وہ مزے کرتا ہے، اڑتا پھرتا رہتا ہے. تو یہ ہے 5 نمبر تک ہم نے بتا دیا. آگے انشاءاللہ 6، 7، 8 ہے، وہ ہم دوسری قسط میں آپ کو بتائیں گے.